جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ طاہر خان امیر فیصل صاحب کی اجازت سے اور ان کی محبت سے پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ جماعت احمدیہ عالمگیر کے مطابق سوال و جواب کے لیے سب دوستوں کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ، گڈ مارننگ، گڈ مارننگ، ست شری اکال اور نمسکار تمام ہر انسان کو، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ انی رسول اللہ علیکم جمیعا، تو میں انہی کی اس کو فالو کرتے ہوئے سب لوگوں کو ویلکم کرتا ہوں، اور میری شبھ کامنائیں اور رسپیکٹ سب کے لیے میں حاضر ہوں۔ السلام علیکم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ ٹو آل ڈیئر گروپ ممبرس آف پیور ڈسکشن گروپ۔ ہم آج ایک بار پھر سے محترم طاہر خان صاحب فرام امریکہ کا استقبال کرتے ہیں پیور ڈسکشن گروپ میں، ان کو ویلکم کہتے ہیں سوال و جواب کے سیشنز کے لیے، اور ہمارے ڈیئر ممبرس بہت زیادہ پسند کر رہے ہیں اس پروگرام کو، اور طاہر خان صاحب سے ہمبل ریکویسٹ ہے کہ ٹاپک وائز بات کریں گے، اور آج یہ خاکسار امیر فیصل یہ سمجھنا چاہے گا کہ حضرت مرزا غلام احمد قادیانی علیہ الصلاۃ والسلام کو نبی کیسے مانا جا سکتا ہے، اور اس ریگارڈنگ کچھ سوالات یا کچھ اشکالات امیر فیصل کے ذہن میں ہیں، وہ انشاءاللہ میں دور کرنے کی کوشش کروں گا۔ اور طاہر خان صاحب سے ہمبل ریکویسٹ ہے کہ چھوٹی چھوٹی آڈیوز کریں، اگر انہیں 10 منٹ کا بھی جواب دینا ہے تو کوئی پرابلم نہیں، بٹ ہمارے ڈیئر ممبرس بتا رہے ہیں کہ اس کا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ 1 منٹ کی ریکارڈنگ کی اور اس کو ریلیز کر دی، پھر اس کو ٹچ کر دیا ریکارڈنگ کو اور 1 منٹ کی تو اس طرح سے سب لوگ ڈاؤن لوڈ بھی آسانی سے کریں گے اور سنیں گے بھی سب۔ تو ہمبل ریکویسٹ ٹو طاہر خان صاحب کی شارٹ آڈیوز کریں، شکریہ، جزاک اللہ۔ میں آپ کا امیر فیصل صاحب اور دوسرے سننے والوں کو بہت بہت شکریہ ان کا، اور اب آپ سوال کریں، لیکن بعض دفعہ ایسے ہوتا ہے کہ سوال کا جواب مختصر نہیں ہوتا، ٹھیک ہے نا۔ اب میں یہاں پہ بعض جگہ عیسائیوں کے ساتھ بات کرتا ہوں تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں پوچھتے ہیں، ان کو یہاں مذہب سے لوگ امریکہ میں 70% تو چلے گئے ہیں، وہ ہمارا سبجیکٹ نہیں، لیکن پھر بھی ہم ان کو بتاتے ہیں کہ مسیحا آ گیا ہے۔ چلیں آپ سوال کریں پہلا، تو پھر بات ہوتی ہے۔ محترم طاہر خان صاحب بہت بہت ویلکم، بہت خوش آمدید آپ کا سر۔ اصل میں نے یہ بات دیکھی ہے کہ مرزا غلام احمد قادیانی صاحب کے مخالفین تو خیر بہت زیادہ ہیں، اور وہ طرح طرح کے سوال کرتے ہیں اور ان پہ طرح طرح کے الزامات لگانا چاہتے ہیں، خدا نخواستہ، بٹ ہمارے احمدی دوست آف کورس اگر کوئی بھی مثال دیتے ہیں تو وہ فوراً بات لے کر چلے جاتے ہیں حضور محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر، جو کہ 1400 ساڑھے 1400 سال پہلے تشریف لائے، یا یہ کہ ان سے پہلے آئے ہوئے نبیوں پر، اور وہاں کی مثالیں دے دے کر وہ سمجھاتے ہیں محترم۔ بٹ کئی واقعات یا کئی سوالات میرے ذہن میں ایسے آتے ہیں کہ وہ اگر میں سوال آپ کے سامنے کرنا چاہوں تو مجھے نہیں لگتا کہ ان کی مثالیں آپ پہلے نبیوں پہ لے کے جا سکتے ہیں۔ تو آپ کی جب اجازت ہو تو میں چھوٹی چھوٹی آڈیوز میں چھوٹے چھوٹے سوال کرنا چاہتا ہوں، تاکہ میرے سہیت ان لوگوں کے اشکالات بھی دور ہو سکیں جو مرزا غلام احمد قادیانی علیہ الصلاۃ والسلام کو نبی ماننے میں ہچکچاتے ہیں یا نہیں مانتے۔ تو کیا میں شروع کروں سر؟ بتائیں، شکریہ۔ محترم طاہر خان صاحب، شاید میں آپ کو کہہ نہیں پا رہا ہوں، میں صرف یہ کہنا چاہتا ہوں ہمیں اس بات سے کوئی دقت نہیں کہ آپ 10 منٹ کا جواب دیں گے، سر دیجئے، بٹ اس 10 منٹ کی بات کو آپ 10 آڈیو میں ہی ڈیوائڈ کر دیجئے سر، 1 منٹ کی ریکارڈنگ کرتے رہیے، یہاں پہ ڈالتے رہیے، پھر اگلے منٹ کی کرتی رہیے سر، تو اس طرح سے ڈاؤن لوڈ بھی ہو جائے گا، ممبرس کو انٹرسٹڈ بھی رہتے ہیں۔ اور میں نے اکثر کر کے دیکھا کہ اپنے ڈیئر ممبرس جو ہیں ان کا مزاج ہی نہیں ہے زیادہ لمبی آڈیو، یہ لوگ ڈاؤن لوڈ بھی نہیں کرتے، اور ہمارا مقصد ہے پیغام کو پہنچا دینا۔ بہرحال میرا پہلا سوال یہ ہے کہ حضور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ریگارڈنگ یہ جانکاری ملتی ہے، حالانکہ مسلمانوں میں ہی بہت زیادہ اختلافات ہیں ان کی زندگی مبارک کو لے کے، بہرحال جیسا میں نے سنا ہے کہ انہوں نے بچپن میں، جبکہ ان کے ماں باپ کو تو انتقال ہو ہی گیا تھا، بکریوں کے ریوڑ کو مجھے معاف کرے اللہ تعالیٰ، جیسے کہ گڈریے لوگ کام کرتے ہیں اس طرح کا کام کیا ہے۔
تو ظاہر سی بات ہے کہ بکرے بکریاں ان کے پاس امانت ہو جاتی ہوں گی، جو ان کو چرانے کے لیے دیتے تھے وہ ان کو لے کے جنگل میں یا جہاں بھی پاسبل ہوگا وہاں جاتے تھے. تو کیا یہ بات صحیح ہے، آپ مانتے ہیں؟ پھر میں آپ سے سوال کرتا ہوں سر، بتائیں. شکریہ. السلام علیکم. بالکل آپ شروع کریں. مجھے لگتا ہے کہ آپ کا پہلا سوال آ گیا ہے کہ جماعت کے لوگوں سے جب جاتے ہیں، دیکھیں یہ تو طریق ہے کہ جب بھی کوئی نبی آتا ہے خدا کی طرف سے اس کی کمپلیٹ ریجیکشن ہوتی ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کیا سلوک کیا لوگوں نے؟ وہاں پہ بڑے بڑے علماء تھے. ابو شیبان ہے غالباً جس کو ابو جہل کہتے. ابو جہل تو کہنا نہیں چاہیے، یہ تو قرآن نے منع کیا کہ برے ناموں سے نہ پکارو، یہ ہمارے مسلمانوں نے نام رکھے ہیں. خیر تو چلے میں آپ کا وہ آ گیا، میں سوال سنتا ہوں آپ کا. تمام انبیاء کے حالات ایک طرح سے ہوتے ہیں. جی امیر فیصل صاحب، آپ کا سوال تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بکریاں چرانے کا. تو آپ کو پتہ ہے کہ انبیاء میں دنیاوی جو تکبر ہوتا ہے انسانوں میں وہ نہیں ہوتا، وہ ہر کام کرتے ہیں. بکریاں چرانا کوئی بری بات نہیں ہے. ہم تو ایک سائنسی دنیا میں آئے ہیں نا. آپ انبیاء کی تاریخ کے اور بھی ایسے واقعات ملتے ہیں کہ انبیاء بکریاں چراتے تھے، اس میں کوئی برائی نہیں ہے. ٹھیک ہے نا. یہ اس وقت لوگوں کا ذریعہ معاش ہوتا تھا، جانوروں کو پالنا، بکریوں کا وہ کرنا، دودھ بیچنا، تو کوئی ایسا مسئلہ نہیں. یہ جو دنیاوی لوگ ہوتے ہیں وہ اس قسم کے تکبروں میں اور ظاہری جو ہے اپنے اسٹیٹس کے بارے میں وہ ہوتے ہیں. تو وہ تو خدا تعالیٰ کے سب سے عظیم نبی تھے، خاتم النبیین تھے، یعنی نبیوں میں سب سے افضل. تو ایسا کوئی برائی نہیں ہے کسی نبی کا بکریاں چرانا یا کوئی کام کرنا، کوئی کام برا نہیں ہے. ایسے انبیاء ہے، بڑائی تھے، لوہار تھے، وہ تھے. تو وہ لمبی بات، علیحدہ ڈسکشن ہے. شکریہ. السلام علیکم. دوسرا سوال، آپ دوسرا سوال کرنا چاہے تو کر دیں، لیکن سوال میں صرف ایک ہی کوشچن ہو تو میں ایک دو منٹ میں اس کو وہ کرتا رہوں گا. اور ایسے آپ کو بتایا ہے کہ بکریاں چرانا تو سنت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی، انبیاء کی. ہم سنت کو فالو کرتے ہیں. محترم طاہر خان صاحب، مجھے خدا نخواستہ رتی برابر بھی کوئی آبجیکشن نہیں اس بات پہ کہ وہ بکریاں چراتے تھے محترم، بلکہ میری جانکاری میں تو یہ ہے کہ زیادہ سے زیادہ میکزیمم آف نبی لوگوں نے بکریاں چرانے کا کام کیا ہے محترم، اور اس میں کوئی حرج بھی نہیں. میرا سوال یہ ہے کہ ظاہر سی بات ہے کہ حضور محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے بچپن میں یہ کام کیا ہے، تو کیا کوئی ایسا واقعہ، کیا کوئی ایسی ہسٹری ملتی ہے محترم مذہب اسلام میں کہ جیسے تھا تو ان کا بچپن ہی، یا زیادہ ایج کے وہ نہیں ہوں گے، ظاہر سی بات ہے کہ بکریاں کو ریوڑ وہ چرانے کے لیے لے جاتے ہوں. کیا کبھی کسی نے کوئی ایسی شکایت کی کہ ان کی بکرا کم ہو گیا، جیسے کہ امانت ان کے پاس وہ ہوتی تھی، اور خدا نخواستہ کسی خیانت کا الزام لگا ہو حضور محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر کہ جی جتنے لوگوں کی بکرے لے کے جاتے تھے وہ، کہ ان کی کوئی کمی بیشی ہوئی ہے؟ خدا نخواستہ اللہ تعالیٰ مجھے معاف کرے، انہوں نے اس میں سے کوئی بکری بیچ دی ہو، پیسہ لے لیا ہو، یا کسی بھی وجہ سے کہہ دیا ہو گم ہو گئی، یا خدا نخواستہ کسی سے بکری کٹوا وغیرہ کے، اللہ تعالیٰ نہ کرے، اللہ مجھے معاف کرے، دعوت کھا لی ہو کہ چلو بھائی کہہ دیں گے کہ کھو گئی. کیا کوئی اس طرح کا واقعہ ہے کل ملا کے کہ بکریوں کے ریوڑ کے امانت میں خدا نخواستہ حضور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے کوئی خیانت کی گئی ہو؟ کیا کوئی ایسا واقعہ ہے؟ بتائیں. شکریہ. السلام علیکم امیر فیصل صاحب اور دوسرے سننے والوں احباب. بات یہ ہوتے ہے کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نبی ہونے کا دعویٰ کیا تو ساری قوم پلٹ پڑی، رشتہ دار ساتھ چھوڑ گئے، دوست ساتھ چھوڑ گئے، قبیلہ ساتھ چھوڑ گیا. تو انہوں نے ایک آیت کی تھی کہ قد لبثتم عمر منکم، میں نے آپ کے میں ایک عمر کا عرصہ میں نے گزارا ہے. میں اگر آیت غلط پڑھوں تو معذرت مجھے کر دیں، کوئی میموری سے چیزیں نکل رہی ہے، مجھے کوئی میموری پرابلم بھی ہے.
آپ میں زندگی گزاری تھی اور وہ امین اور صادق کے طور پہ شمار کیے جاتے تھے۔ دوسری بات یہ ہے کہ اگر نبی دعویٰ کرے، لوگ نے کہا کہ بھائی تمہاری پرانی زندگی تو ایسے ہے، تو خدا تعالیٰ نبی کے کردار کی حفاظت کرتا ہے، ٹھیک ہے نا؟ تو ایسی کوئی بات نہیں۔ اللہ تعالیٰ نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ اے محمد اگر میں تجھے نہ پیدا کرتا تو ساری کائنات کو نہ پیدا کرتا۔ یہ اللہ کے ریمارکس ہیں۔ تو وہ بچپن سے ہی دیانت دار تھے، ٹھیک ہے نا؟ ہر چیز میں دیانت داری ہوتی ہے۔ شکریہ جی محترم طاہر خان صاحب، بہت بہت شکریہ، بہت جزاک اللہ، اور انشاءاللہ اب زیادہ اچھا چلے گا۔ چھوٹے سوال چھوٹا جواب۔ محترم مجھے آپ یہ بتائیں کہ میری جانکاری میں یہ بات ہے کہ مرزا غلام احمد قادیانی صاحب علیہ الصلوۃ والسلام کی پہلی شادی بہت ہی کم ایج میں کر دی گئی ہے۔ کوئی کہہ رہا تھا 12 سال میں یا 15 سال میں۔ اس ریگارڈنگ کیا جانکاری ہے سر؟ بالکل کچھ ہی سیکنڈز کی آڈیو میں آپ جواب دیں کہ مرزا غلام احمد قادیانی صاحب کی پہلی شادی کتنی عمر میں ہوئی تھی، بتائیں، شکریہ۔ جی محترم، مجھے اس کا علم نہیں ہے کہ کس ایج میں ہوئی تھی۔ مجھے اس کے بارے میں زیادہ جانکاری نہیں ہے پہلے شادی کے بارے میں، لیکن میں کسی دوست سے پتہ کر کے آپ کو، کیونکہ اس کا مرزا غلام احمد علیہ السلام کی نبوت سے یا اس سے کوئی تعلق نہیں ہے، ٹھیک ہے نا؟ مجھے اس میں زیادہ جانکاری نہیں۔ کس آپ عمر پوچھ رہے ہیں تو ہمیں علم نہیں اس کا، ٹھیک ہے نا؟ مجھے ذاتی طور پر علم نہیں ہے۔ شکریہ۔ جی محترم طاہر خان صاحب، بہت شکریہ، جزاک اللہ۔ بالکل ہو سکتا ہے کہ علم نہ ہو سر، یہ ٹیکنیکل سی باتیں ہیں اور بنا ضرورت کے آدمی دھیان دیتا بھی نہیں ہے۔ محترم میرا پہلا سوال اور پہلا اشکال یہ ہے، مجھے معاف کرے اللہ تعالیٰ، کیونکہ ظاہر سی بات ہے کہ مرزا صاحب بھی نبوت کے دعوے دار ہیں، کہ ان کے فادر نے یا دادا نے، if I am not wrong، جو بھی واقعہ ہے، انہیں بینک سے پینشن لانے کے لیے کہا تھا۔ وہ اپنے ایک دوست کے ساتھ بینک سے پینشن نکلوانے گئے تھے۔ پینشن کا اماؤنٹ انہوں نے ودڈرا کیا ہے، اور وہ دونوں ہی دوست بجائے اس پیسے کو گھر لانے کے کہیں باہر گھومنے نکل گئے، اور انہوں نے اس میں سے خرچے کیے، اخراجات کیے، اور پھر میری جانکاری میں یہ ہے کہ مرزا صاحب کو اس ریگارڈنگ شرمندگی ہوئی، اور شرمندگی کی وجہ سے وہ گھر پہ واپس نہیں آئے، کہیں اور پہ گئے، اور کہیں کسی کورٹ میں شاید منشی گیری کا کام کیا یا کچھ کیا۔ بہرحال بہت عرصہ انہوں نے باہر گزارا ہے۔ تو کیا یہ امانت میں خیانت کا کیس نہیں بنتا ہے؟ اور اگر امانت میں خیانت کا کیس ہے تو جیسے کہ آپ لوگ پچھلے نبیوں کی مثالیں دیتے ہیں، تو کیا کسی بھی پچھلے نبی کی ایسی کوئی مثال ہے کہ اس نے کسی کی امانت میں خیانت کی ہو، چاہے اپنے گھر کی؟ اور مرزا صاحب نے اگر امانت میں خیانت کی ہے تو کیا ان کے نبوت کے دعوے داری میں یہ مائنس پوائنٹ نہیں؟ بتائیں، اور اسٹریٹ فارورڈ بتائیں سر، شکریہ، جزاک اللہ۔ دیکھیں امیر فیصل صاحب اور تمام احباب، نبی جب تک دعویٰ نہیں کرتا وہ سب سے اس معاشرے کا معزز، ایماندار، صادق امین ہوتا ہے۔ جیسے نبوت کے دعوے لوگ کرتے ہیں تو الزامات لگ جاتے ہیں۔ میں اس تفصیل میں تو نہیں جاتا کہ ہر نبی کے پر کیا الزام نہیں لگا۔ آپ یہ دیکھیں کہ حضرت مریم پر کیا الزام لگا، عیسیٰ علیہ السلام پر نعوذ باللہ یہودی کہتے ہیں کہ لیجیٹمیٹ برتھ نہیں تھی، ٹھیک ہے نا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کہا گیا کہ جی ہو تم نے کیا کہ تم نبوت کا دعویٰ کر دیا۔ یہی بات ہمیں تو آپ پر بڑا وہ تھا حضرت یحییٰ کے بارے میں، لیکن جو واقعہ ہے وہ ان کے کزن کا ہے، وہ لے گئے۔ لیکن یہ یاد رکھیں کہ ماں باپ کے جائیداد میں، ماں باپ کے پیسوں میں بچہ حقدار ہوتا ہے، تو اگر انہوں نے خرچ کر دیا تو ایسا کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ آپ نے پھر 2-3 سوال مکس کیے، اس کا میں نے آپ کو جواب تھا۔ آپ نے کہا نا کہ وہ پھر وہاں کچہری میں ہو گئے، وہاں پہ بھرتی ہو گئے۔ اب کچہری میں کام کرنا بھی معیوب نہیں ہے، اور بکریاں چرانا بھی معیوب نہیں ہے۔ انبیاء پر جیسے آپ نے کہا الزامات لگتے رہتے ہیں۔ وہ اگر آپ مخالفین کے، یہودیوں کے الزامات دیکھیں تو آپ کو پریشانی ہو جائے گی۔ میں ایک دوسری
مجھے ایک یہاں پہ مشہور لائر ہے، یہودی ہے، رابرٹ شیپرو، ایک تو سیاستدان ہے، وہ یہ ڈپارٹمنٹ آف ڈیفینس کا لائر ہے. تو انہوں نے ہمارے جلسے میں آئے تھے، تو جلسے جب باہر نکلے تو گالیاں دینی شروع کر دی عیسیٰ علیہ السلام کو، جیسے مولوی ہمیں دیتے ہیں. تو میں نے انہیں کہا کہ آپ آئیں. اس کے بعد 7 افراد جیوش کانگریس کا آیا، میں نے سب کو بات کی. تو ایک ٹیم بنی جس میں کرنل فضل احمد صاحب ہیں، ہمارے امریکہ میں کمانڈر آف اسپیشل فورسز کے، پرویز اسلم ہے، میجر امجد چودھری ہے، اور کمانڈر قریشی اور میں، اور ایک بردر امین تھی. تو ہم نے ان سے ڈسکشن شروع کی. تو جو الزامات لگائے تھے، میں آپ کو اس لیے بات کرتا ہوں کہ میں نے انہیں کہا کہ یہ مسلمان آپ لوگوں کو ختم کر دیں گے اگر عیسائی حکومتیں آپ کو سپورٹ نہ کریں. اور یہ ہوتا رہے کہ ہمیشہ مسلمانوں نے مل کے اٹیک کیا، وہ ایک تفصیلی علیحدہ بات ہے. اور میں نے انہیں یہ کہا کہ عیسیٰ علیہ السلام کی تصویر اور حضرت مریم کی ساری دنیا میں ہے. کوئی کانٹیننٹ دے دے، ساؤتھ امریکہ، نارتھ آسٹریلیا ہے، پاکستان، انڈیا ہے، پورا یورپ ہے، پورا افریقہ ہے. تو آپ عیسیٰ علیہ السلام کو برا نہ کہیں. وہ عورتیں تھی، 2-3 ان میں مرد تھے، بڑے غور سے میری باتیں سنتے رہے. انہوں نے ایک گھنٹے کا ٹائم لیا، 3:30 4 سے 7:30 بج گئے. سوالات کرتے رہے، میں جواب دیتے. انہوں نے آخر میں کہا کہ ہم عیسیٰ علیہ السلام کا برا نہیں کہیں گے. میں نے کہا مجھے یہ بتائیں کہ آپ تو 17 ملین رہے گا، عیسائی 2 ارب 20 کروڑ ہے، تو کیسے وہ، لیکن اب بھی وہ جھوٹا مانتے. تو یہ بڑی تفصیلی جوابیں ہیں، باتیں ہیں. آپ کو بتائیں کہ حضرت یوسف علیہ السلام پر بھی چوری کا الزام لگا تھا. اور جب میں دوسری حضرت یوسف علیہ السلام پر بھی چوری کا الزام لگا تھا. اور جب بنیامین گیا تو ان کو سمجھ نہیں آئی، وہ شہزادہ بن چکا تھا یوسف السلام، اس کو بھی انہوں نے پھنسایا. پتہ نہیں وہ ناپنے والا جو آلہ وہ تھا، برتن تھا، اس میں چھپایا. اور پھر انہوں نے کہا کہ تلاشی کرتے ہیں. تلاشی لی تو بنیامین کے اس سے نکلی. یہ ان کا ٹریپ تھا بدنام کرنے کے لیے. تو انہوں نے کہا کہ اس کا بھائی بھی چور تھا، اور ان کو نہیں پتا تھا کہ جس سے کہہ رہے تھے وہ یوسف السلام تھا. تو یوسف السلام پر بھی چوری کا الزام لگا، اور اس کے بھائی پر بھی لگا، وہ خدا کے نبی تھے. اس طرح اور تفاصیل ہم میں دے سکتا ہوں، لیکن یہاں پہ نہیں. دیکھیں، چوری کا نہیں، ہر طرح کے الزامات لگتے ہیں. ہر نبی کا مخالف جو ہے، یہی بات ہمیں یہودی کہتے کہ عیسیٰ علیہ السلام کیسے نبی. آپ کو ایک بات انٹرسٹنگ بتاؤں کہ ایک یہودی نے مجھے کیمپ مل روڈ میں بنا رہا تھا، یہاں کنسٹرکشن کا، میں یہاں پروجیکٹ مینیجر تھا. تو اس نے مجھے کہا کہ عیسیٰ علیہ السلام پیدا ہی نہیں ہوئے، یہ ان عیسائیوں نے یہ ویسے ہی ایک ڈکوسلا بنا دیا، یہ بنا دیا ہولی اسپرٹ اور ہولی بوائے اور یہ وہ، اور باپ بھی نہیں تھا. تو بتائیں کہ کیسے وہ ہولی ہو گیا. تو اس پر تو نعوذ باللہ چوری تو، اور عیسیٰ علیہ السلام پر تو نعوذ باللہ بھی وہ کہتے ہیں کہ یہ غیر قانونی اللیجیٹمیٹ چائلڈ ہے. تو چلیں، میں پھر آپ کے اگلے سوال کا انتظار کرتا ہوں. اور کہ انبیاء پر الزامات لگتے رہتے ہیں. آپ نے گائیڈر کا، وہ جو ہالینڈ کا ہے، وہ میں اس کا نام ذہن میں نہیں آ رہا، H.G. ویلز کا، اور جو یوسفی مستشرقین تھے، انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر کیا الزامات لگائے. تو انبیاء پر اس طرح کے الزامات لگتے رہتے ہیں. ٹھیک ہے نا. اب میں آپ کو ایک نعوذ باللہ یہ اگلی بات کہ ایک عیسائی سے میری بات ہوئی، تو مجھے وہ کہتا ہے کہ مجھے یہ بتائیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ دنیا کے شوقین تھے پیسوں یا اس کے. میں نے کہا نہیں، وہ غریب خاندان میں تھے. تو نعوذ باللہ انہوں نے کہا کہ انہیں 25 سال کی عمر میں 40 سال کی امیر عورت سے پیسوں کے لیے شادی کی. تو میں نے انہیں کہا کہ ایسی بات نہیں تھی. اس کو میں نے وہ یہاں تفصیل سے تو بیان نہیں، میں نے انہیں یہ کہا کہ یہ عربوں میں رواج تھا، بڑی عمر کی عورتوں سے بھی شادی کرنے کا رواج تھا. اس وقت تو اسلام نہیں لائے تھے. ٹھیک ہے نا.
پھر اس نے کہا کہ جی انہوں نے بہت زیادہ شادیاں کی اور مسلمانوں پہ پابندی لگا دی. میں نے کہا کہ انبیاء کو ہوتی ہیں, یہ یہودی بھی یہ پوائنٹ اٹھاتے ہیں. میں نے کہا سلیمان علیہ السلام اور داؤد علیہ السلام کی کتنی بیویاں تھیں؟ ان کی تو سینکڑوں میں تھی. تو آپ کو کیا اعتراض ہے؟ ہندوؤں نے یہ اعتراض کیا تو میں نے انہیں یہ کہا کہ کرشنا کی یہ کہتے ہیں کہ ہزاروں میں تھی, 10,000 کہتے ہیں, لیکن وہ ایک علیحدہ سبجیکٹ ہے. آپ دوسرا سوال کیجیے. محترم طاہر خان صاحب, آپ نے بہت ساری مثالیں دے دی اور میرے خیال سے آپ نے جو بات ایک مانی ہے, آپ نے یہ کہا ہے کہ مرزا غلام احمد قادیانی صاحب علیہ الصلوۃ والسلام نے اگر پینشن کے پیسے بھی لیے تو ان کے ماں باپ کے پیسے تھے اور ماں باپ کے پیسوں میں سے لینا کوئی حرج نہیں ہوتا. محترم, تو ہم ٹو دا اسٹریٹ فارورڈ ہی بات چیت کر رہے ہیں تو وہیں تک رہنا ہے نا محترم. اس کا مطلب آپ یہ زاویہ پیش کر رہے ہیں کہ اگر کوئی نبوت کا دعوے دار ہے وہ باہر کے لوگوں سے خیانت نہ کرے, بٹ اگر اس نے اپنے ماں باپ کے پیسوں میں خیانت کی, ماں باپ کو دھوکہ دیا, انہوں نے اپنی پینشن کے پیسے منگائے تھے وہ ان کو نہ دے کر کہیں اور خرد برد کر دیے, تو وہ کوئی الزام نہیں. کیا میں یہ سمجھ سکتا ہوں سر کہ کوئی بھی لڑکا, کوئی بھی آدمی اگر اپنے ماں باپ سے امانت میں خیانت کرے تو اس کے نبوت کے دعوے داری میں کوئی حرج نہیں ہے؟ بتائیں. شکریہ. جی, میں نے یہ آپ کو بتایا کہ ان کا جو کزن تھا وہ ان کو بہلا پسلا کر لے گیا اور رقم خرچ کر دی. مرزا صاحب نے خرچ نہیں کی, وہ رقم ان سے لے لی تھی انہوں نے. ٹھیک ہے نا, تو ایسا کوئی مسئلہ نہیں تھا. ٹھیک ہے نا, ایسی کوئی بات نہیں تھی. میں نے آپ کو بتایا کہ اگر میں نے دوسرا جواب اس لیے دیا کہ ماں باپ کے حصے ہوتے ہیں, ماں باپ کی اجازت کے بغیر بھی بعض دفعہ لوگ کام کر لیتے ہیں یا پیسے خرچ لیتے ہیں. ٹھیک ہے نا, ایسی کوئی نہیں ہے. یہ الزامات ہیں. میں نے تو آپ کو بتایا نا کہ انبیاء پر الزامات لگتے رہے, کسی نبی کو نہیں چھوڑا مخالف نے. آپ نے رنگیلا رسول کتاب نہیں پڑھی, وہ کیا کہتے ہیں. اور ڈاکٹر اسرار احمد تھے جو احمدی نہیں تھے, ذرا تھوڑے سے بعد میں ہمارے ہمدرد ہو گئے تھے اور انہوں نے بڑی تعریف کی مرزا غلام احمد قادیانی علیہ السلام کی. تو انہوں نے کہا کہ جو آپ بھی چونکہ ہندو مذہب سے ستیانہ پرکارش جو تھا وہ جو الزامات لگاتا تھا اس کا آپ تصور نہیں کر سکتے. ٹھیک ہے نا, الزامات الزام ہوتا ہے. ٹھیک ہے نا, اس لیے کوئی ایسا مسئلہ نہیں تھا. وہ پیسے خرچ ان کے کزن نے کیے تھے. تو اب آپ اپنا سوال کریں. شکریہ. ایک اور سوال, آپ کو پتہ ہے کہ موسیٰ علیہ السلام نے ایک آدمی کو مکہ مارا, وہ آدمی مر گیا. کیا آپ یہ بات اٹھائیں گے جو ہمارے دوست ہیں انڈیا میں, پاکستان میں جو داریہ ہو گئے, ان کی عمر ان سے لمبی لمبی باتیں ہوتی. ایک آدمی تو ٹھیک ہو گیا ہے, شاید احمدی بھی ہو جائے. تو انہوں نے کہا کہ کیا قاتل نبی ہو سکتا ہے. تو میں نے تفصیل سے پھر ان کو سوال کیا. پھر انہوں نے الزامات لگائے کہ جی نعوذ باللہ وہ باغی تھے, اس کے اسٹیٹ کے اشتہاری مجرم قرار دیا, تو وہاں سے مصر سے بھاگ کے وہ چلے گئے. تو میں نے انہیں یہ کہا کہ خدا تعالیٰ کا حکم ہے, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت کی تھی کہ جہاں آپ کو خطرہ ہو وہاں سے چلے جائیں. نبی بھی انسان ہوتا ہے نا. تو وہ الزامات ہیں سارے. وہ کہتے نہیں قرآن میں لکھا ہے کہ جو انہوں نے قتل کیا تھا. میں نے کہا وہ غیر ارادی تھا, ان کا قتل کرنے کا ارادہ نہیں ہے, لیکن وہ قتل تو ثابت ہے. ٹھیک ہے نا, ان کا ارادہ نہیں تھا, اس کا موقع مار دیا, وہ آدمی فوت ہو گیا. اللہ نے تو دیکھ رہا تھا نا, اللہ نے کیوں ان کو نبی بنایا. میں نے کہا اللہ کا اختیار ہے, کیونکہ اللہ کے نزدیک وہ کام نہیں تھا, وہ تو ان کی اصلاح کے لیے تھا. اس نے مارا اور وہ فوت ہو گیا, وہ قتل کے ارادے سے کیا نہیں تھا. ٹھیک ہے نا. شکریہ. السلام علیکم. اگلا سوال.
محترم طاہر خان صاحب، ہمیں دوسرے لوگوں کی یہاں پہ اس لیے ضرورت نہیں ہے اگزامپل دینے کی کہ یہاں پہ تو مرزا غلام احمد قادیانی صاحب علیہ السلام کی کتابوں میں لکھا گیا ہے، اور جو کچھ ان سے لکھنے سے رہ گیا وہ ان کے بیٹے مبارک نے ماشاءاللہ لکھ رکھا ہے. تو یہاں تو گھر کی گواہی ہے نا محترم، اور آپ بھی اس بات سے انکار نہیں کر رہے ہیں، بٹ آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ ان کے کزن کی یہ حرکت تھی، ان کے کزن جی نے پیسے نکالے، ان کے کزن جی نے خرچہ کیا. ٹھیک ہے، میری ساتھ بھی میرا کوئی یار دوست، میرا ایسا کزن ہو سکتا ہے کہ بینک سے لینے پیسے مجھے میرے باپ باپ نے بھیجے اور اس نے پیسے نکال کے وہ ادھر ادھر چلا گیا. تو اگر میری مرضی نہیں تھی محترم تو مجھے اپنے گھر واپس آ جانا چاہیے تھا، مجھے اپنے ماں باپ کو بتانا چاہیے تھا کہ جی میرے ساتھ وہ گیا تھا، پیسے اس نے نکالے اور پیسے اس کے پاس ہیں، اور وہ میرا ساتھ چھوڑ کے فلا فلا جگہ چلا گیا، اس کی دیکھ بھال کرو، اس کو پکڑو. تو میرے گھر میں آنے میں کیا دقت تھی محترم؟ اور میں نے یہ کام کیا کہ میں اس کزن کے ساتھ خود چلا گیا جہاں جہاں پہ بھی وہ گیا. تو اس میں کیا میری غلطی ہے یا نہیں؟ بتائیں. شکریہ. دیکھیں، انبیاء پر اس طرح کے آپ اندازہ لگائیں کہ نوح علیہ السلام کو کسی نے قبول نہیں کیا، پوری قوم نے ریجیکٹ کر دیا. ایک بڑھیا تھی جو کشتی میں بیٹھی، خدا نے پوری قوم کو وہ کر دیا. کیا وجہ تھی؟ علیکم بتانے کی کوشش کی کہ ان کا جو کزن تھا ان کو بہلا پسلا کر لے گیا. بچپنا ہوگا، عمر ہوگی ایسی. میں نے آپ کو یہ بھی جواب دیا، لیکن آپ اصرار کر رہے ہیں اس کو وہ کرے. میں نے تو آپ کو بتایا کہ موسیٰ علیہ السلام، آپ کہتے پھر اور انبیاء کی مثال نہ دے کہ انہوں نے مکہ مارا، آدمی قتل ہو گیا. کیا میں قاتل کو نبی مان لوں؟ دیکھیں نا، مرزا صاحب نے تو خود نہیں کیا، میں نے تو آپ کو بتایا کہ حق ہوتا ہے. ماں باپ کی جو وہ پینشن تھی والد صاحب کی جتنی تھی، کتنے ہوگی، تھوڑی سی اماؤنٹ ہوگی، اور ان کا جو کزن تھا غالباً مرزا امام دین لے گیا، وہ خرچ اس نے کی، اور پھر یہ گھر آئے جو بھی ہے. لیکن میں نے تو آپ کو بتایا کہ انبیاء پر آپ کو میں نے بتایا کہ رنگیلا رسول کتاب پڑھیں تو آپ کے ہوش اڑ جائیں گے. جو ہندوستان میں، آپ بھی ہندوؤں سے تعلق رکھتے ہیں، وہ رنگیلا رسول کیوں لکھا؟ اور اس رنگیلا رسول کی کتاب کے اندر جو پیشن گوئیاں تھی، میں آپ کو ایک اور مثال دینا چاہتا ہوں. تفسیر جلالین میرے پاس تھی، وہ ٹوپی میں جب گھر جلا تو وہ گھر جل گئی. اس کے حاشیے میں وہ دونوں جلال الدین سیوطی اور دوسرے مجھے نام نہیں یاد آ کہ کس کی تھی، دو جلالین نے لکھی تھی. اس میں صفحے میں لکھا ہوا ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم گئے اور وہ نہا رہی تھی حضرت زینب، وہ اس نے اپنا دوپٹہ لٹکایا ہوا تھا، تو ان کو جسیم البیضاء ان کے الفاظ لکھے ہیں کہ وہ بہت صحت مند تھی اور سفید تھی. محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو پسند آ گئی، اور وہ ان کی بیوی پر عاشق ہو گیا. کیا ایسے الزامات کو ہم صحیح مانیں؟ اور یہ مسلمانوں کی کتابیں ہیں، یہ تفسیر جلالین کا ہے، میرے پاس حوالہ نہیں ہے اس کا. تو ایسی باتیں کرنا درست نہیں ہے. انبیاء پر میں نے آپ کو کہا کہ الزامات لگتے ہیں، ٹھیک ہے نا. اب محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر تفسیر جلال الدین سیوطی، اور اس نے ایک اور میرے پاس ہے تاریخ طبری، اس میں وہ سنا کے آپ کو بتا سکتا ہوں. بہت سی چیزیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کے اوپر ہیں، ٹھیک ہے نا، نبوت کے بعد ہیں وہ. تو ٹھیک ہے، آپ اگر اس موضوع کو کنٹینیو رکھنا چاہتے ہیں تو کریں، لیکن میں آپ کو اپنی طرف سے جواب دے چکا ہوں. آپ نے کل مجھے کہا کہ ہم نظام جماعت پر بات کریں گے، لیکن نظام جماعت پر آپ بات نہیں کر رہے. چلے آپ کی مرضی، ٹھیک ہے نا. شکریہ، السلام علیکم. آپ نے کہا کہ مرزا صاحب نے اپنی کتابوں میں، مرزا صاحب کی کتابوں میں مجھے علم نہیں، شاید ذکر ہو. اگر مرزا صاحب نے خود ایکسیپٹ کیا ہے تو وہ حوالہ یہاں پہ لگا دیں اگر آپ لگا سکتے ہیں. شکریہ. ہاں، میرے خیال سے محترم طاہر خان صاحب، معذرت کے ساتھ اور چیزوں کے ایگزامپلس کی ضرورت اس لیے نہیں ہے کہ مرزا غلام احمد قادیانی علیہ السلام صاحب نے اپنی کتابوں میں لکھ رکھا ہے، اور جو کچھ ان سے لکھنے سے رہ گیا ہوگا تو ان کے بیٹے نے لکھ رکھا ہے. نیکسٹ سوال یہ بتائیں کہ جب مرزا غلام احمد قادیانی صاحب علیہ السلام نبوت کے دعوے دار ہیں
تو کیا کسی نبی کی پہلے مثال ملتی ہے 1,24,000 میں سے کہ انہوں نے کسی بھی وجہ سے، کسی بھی ناراضگی کی وجہ سے اپنے اولاد، اپنے سگے بیٹے کی نماز جنازہ نہ پڑھی ہو جبکہ وہ اور لوگوں کی نماز جنازہ پڑھاتے ہوں؟ تو بتائیں کہ اس کی کیا وجہ تھی؟ شکریہ جی۔ کیا آپ کے پاس قرآن میں 28 انبیاء کی مثالیں موجود ہیں؟ کیا 1,24,000 کم زیادہ انبیاء کی تمام ریکارڈ آپ کے پاس ہے؟ ٹھیک ہے نا؟ مجھے تو اس کا علم نہیں ہے، تو مجھے بھی پتہ چلے کہ آپ نے کہا کہ بیٹے کی نماز جنازہ نہیں پڑھی تھی، ٹھیک ہے نا؟ تو آپ مجھے اس طرح کریں کہ آدم علیہ السلام سے شروع ہو جائے تو 1,24,000 انبیاء کی مثالیں دے دیں، جس کے لیے کوئی 50-100 سال چاہیے ہوں گے۔ تو آپ بتا دیں کہ آدم علیہ السلام نے بیٹے کی نماز جنازہ پڑھی تھی، لوط علیہ السلام نے کیا اپنے بیٹوں کے اگر زندگی میں فوت ہوئے تو نماز جنازہ پڑھی تھی؟ اس کا تو کوئی ریکارڈ ہی نہیں ہے، ٹھیک ہے نا؟ اس طرح کی باتوں کا جنازہ کو تو کوئی ریکارڈ رکھا نہیں جاتا۔ شکریہ۔ اگر بیٹا باپ کا بے باپ نبی ہے اور اس نے اس کو قبول نہیں کیا تو اس کا نماز جنازہ پڑھنا درست نہیں ہے۔ اب مجھے ایک تاریخ میں جانا پڑے گا لوط علیہ السلام کے بیٹوں کی کہ ان کے فوت ہوئے، ٹھیک ہے نا؟ اور یا نوح علیہ السلام کے، مجھے علم نہیں تفاصیل کہ انہوں نے اس کا جنازہ پڑھا یا نہیں پڑھا، لیکن یہ جنازے کو کسی کو چھوڑ ہی دیں بہتر ہے۔ میں نے آپ کو بتایا کہ ہم آپ سے پھر مانگیں گے کہ جی 1,24,000 انبیاء کے تمام تفصیل لے آئیں جو آپ کے پاس نہیں ہے۔ شکریہ۔ اگلا۔ محترم طاہر خان صاحب، آپ نے بھی انکار تو نہیں کیا نا بھائی؟ آپ نے اتنا ایکسیپٹ کیا کہ جی ان کے کزن نے خرچ کی تھی پینشن، چلیے مان لیا، ڈینائی کرتے تو پھر الگ بات تھی۔ آپ نے کہا چلیے مان لیا کہ نماز جنازہ اگر نہیں پڑھا تو اس کی وجہ یہ ہو سکتی ہے کہ اس بیٹے نے ان کو نبی نہ مانا ہو۔ تو سر کیا پھر یہ قرآن شریف میں جو صاف ڈائریکشن ہے لا اکراہ فی الدین، آپ اپنے دین پر، دین میں کوئی زبردستی نہیں، کوئی نہیں مان رہا ہے تو کوئی بات نہیں، اگر انہوں نے نہیں مانا تھا تو مسلمان تو تھے نا، رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا کلمہ تو پڑھتے تھے، اللہ کو ایک مانتے تھے، نماز روزہ بھی کرتے ہوں گے، تو مرزا صاحب کو نہیں مانا تو نہیں مانا، وہ جانے اور خدا جانے۔ سر بہرحال یہ آپ نے ایکسیپٹ کیا کہ وہ نماز جنازہ انہوں نے نہیں پڑھی۔ نیکسٹ اینڈ اسٹریٹ فارورڈ کوسچن۔ یہ آپ نے کہا ہے، میں نے آپ کو تمام انبیاء کی مثالیں دی، ٹھیک ہے نا؟ میں نے انبیاء پر الزامات میرا تو اس میں کوئی اختیار نہیں ہے۔ اگر آپ یہی موضوع ڈسکس کرنا چاہتے تو میں نے آپ کو موسیٰ علیہ السلام کی مثال دی، مکہ مارا، وہ آدمی مر گیا، نبی خدا نے کیوں بنایا؟ بالم بور نے یہی باتیں ریز کی تھی جو اس وقت کے عالم تھا۔ موسیٰ علیہ السلام کو اختیاری مجرم قرار دیا گیا، وہ وہاں سے بھاگ کے کنعان چلے گئے، چھپ کے گئے، ٹھیک ہے نا؟ میں نے آپ کو ایک سیدھی بات ہے، اگر آپ کو سمجھ نہیں آتی تو میں کیا کر سکتا ہوں؟ انبیاء پر الزامات، میں نے آپ کو یہ بتایا کہ کفار مکہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر کیا الزامات لگائے۔ میں آپ کو مثال دیتا ہوں کہ جب یہ آیت اتری کہ زانی مرد زانی عورت کے لیے، زانی عورت اس کی تفصیل بھی، تو انہوں نے یہ کہا کہ دیکھو محمد صلی اللہ علیہ وسلم گالیاں دے رہے اپنی امت کو اور خدا نے ان کو وحی میں گالیاں بتائی ہیں، تو لوگ ہنستے تھے، مذاق اڑاتے تھے کفار مکہ۔ وہ ایک لمبی تفصیل ہے اس کی، ٹھیک ہے؟ ہم محترم طاہر خان صاحب، ظاہر سی بات ہے کہ ہم بھی ایک سماج میں رہتے ہیں، آپ بھی ایک سماج میں رہتے ہیں محترم۔ اب ایک طرف نبوت کا دعویٰ کرنا، ایک طرف آپ اپنی لوکیلٹی، آپ ذرا سی نظر میں رکھ لیجئے جس لوکیلٹی میں بھی آپ رہتے ہوں گے، میں جس محلے میں، جس کمیونٹی میں، جس بازار میں رہ رہا ہوں گا، آس پاس کے لوگ مجھے بھی جانتے ہوں گے، اور ظاہر سی بات ہے کہ مرزا غلام احمد قادیانی صاحب علیہ الصلاۃ والسلام کا جنم جہاں ہوا وہ مسلمانوں میں ہی ہوا ہے، مسلمان ہی ان کے آس پاس رہتے تھے، مسلمانوں میں ہی انہوں نے مینلی تبلیغ کی، مسلمانوں کو ہی سب سے پہلے بتایا کہ وہ نبوت کا ان کو الہام وغیرہ ہو رہے ہیں۔
ایک ایسا آدمی جو مسلمان شروع میں ایکسپٹ کرنے کو تیار نہیں تھے، ایک ایسا آدمی اچانک کسی کی بچی پہ یہ کہنے لگے کہ میرا اس سے آسمانوں پہ نکاح ہو گیا ہے، میں نے اس کو خواب میں دیکھا ہے، یہ میری ہی بیوی بنے گی، نہیں بنے گی تو اس کا شوہر مر جائے گا، اس کا باپ مر جائے گا، اس کا یہ ہو جائے گا، اس کا وہ ہو جائے گا۔ پلس یہ ہے کہ اگر اس لڑکی کے فادر انکار کریں رشتے کو تو جائیدادوں کے لالچ دیے جائیں کہ اتنی جائیداد نام کر دوں گا، زمین نام کر دوں گا، باغ نام کر دوں گا۔ تو کیا یہ ایک نبی کو زیب دیتا ہے؟ کیا یہ ایک نبی کو شوبہ دیتا ہے کہ کسی سماج میں ایک بچی کے لیے اتنا سب کچھ بول دے کہ میں نے خوابوں میں دیکھا، میں نے گلے لگاتے ہوئے دیکھا؟ کیا یہ ایک نبوت کے دعوے دار کے شایان شان ہے؟ بتائیں۔ شکریہ۔ جی بات یہ ہے کہ مجھے تو اس کا علم ہی نہیں جو آپ نے جنازے کی بات کی، لیکن میں آپ کو بڑی سیدھی بات بتاتا ہوں کہ ہندوستان میں آپ رہتے ہیں، وہاں ایک دیوبندی کی جنازہ بریلیوں نے پڑھی اور انہوں نے کہا نکاح ٹوٹ گئے سارے، اور پھر وہ کھڑے تھے، گھر نہیں جا سکتے تھے، پھر مولوی صاحب نے آ کے دوبارہ نکاح پڑھائے ان کے۔ یہ ایک جنازہ ہے فرض کفایہ۔ جنازہ اگر 10 آدمی پڑھنے گاؤں میں 100 افراد ہیں یا 1000 ہے تو وہ ہو جاتا ہے۔ جنازہ کوئی وہ نہیں ہے کہ ہر آدمی آ کے جنازہ پڑھے۔ جہاں تک کنفیشن کی بات ہے، میں نے تو آپ کو یہی بات دی کہ جو مرزا بشیر احمد صاحب نے بات لکھی ہے صحیح لکھی ہے، لیکن میں نے آپ کو یہ بھی بتایا، آپ اس کے پیچھے پڑ گئے کیونکہ آپ نے مجھے کہا کہ نظام جماعت مرزا صاحب کے دعوے نبوت فلاں وہ آپ نہیں کر رہے، تو آپ الزامات کی بات ہے۔ میں آپ کو یہی سمجھا رہا ہوں کہ انبیاء پر الزامات لگتے ہیں۔ میں نے آپ کو عیسیٰ علیہ السلام کی مثال بھی دی۔ شکریہ۔ دیکھیں بات یہ ہے کہ آپ کو جو محمدی بیگم والا کیس ہے، اگر آپ مجھے ای میل کر دیں تو میں تفصیل سے آپ کو بھیج دوں گا، آپ اس کو شائع کر لیں یا یہاں۔ آپ کو پتہ ہے کہ جو حضرت زینب کی شادی ہوئی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے، اس وقت وہ حضرت زید کے نکاح میں تھی۔ یہ اسی طرح کا واقعہ ہے، اور کفار مکہ نے، نبیاء کے مخالفین نے شور مچا دیا کہ منہ بولے بیٹے کے سے محمد صلی اللہ علیہ وسلم شادی کر رہے ہیں، اور اس وقت قرآن کی وہ آیت نازل ہوئی کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم مردوں میں سے کسی کے باپ نے، یہ نہیں میچور نہیں ہوئے کوئی ان کی اولاد، لیکن کفار نے ان کا بڑا مذاق اڑایا، انہوں نے کہا کہ بہت بدنام کی، لمبی سٹوری ہے۔ میں دوسرے میں آپ کو بات بتاتا ہوں، محمدی بیگم کے قصے کی بات یہ ہے کہ محمدی بیگم کے ایک رشتہ دار آئے اور انہوں نے کہا کہ انہوں نے قرآن پہ پیر رکھ دیا تھا اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی کو گالیاں دی، وہ عیسائی ہونے لگا تھا، وہ روئے محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے محترم مجھے بھی معلوم ہے، میں لمبی نہیں کرنا چاہتا ہوں، مرزا صاحب پہ کنسنٹریٹ کرنا چاہتا ہوں۔ حضرت زینب والا واقعہ بھی مجھے معلوم ہے سر، کہ حضرت زینب صاحب کے جو میں نے سنا ہے ان کے کمرے میں تشریف لے گئے حضور محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اور حضور محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا کہ اے زینب، اللہ تعالیٰ نے آسمانوں پہ نکاح کر دیا ہے، اور انہوں نے بھی ان کی بات کو اسی طرح سے قبول کر لیا۔ حضور محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو بتایا جا کر کہ آسمانوں پہ نکاح ہو گیا ہے، زینب صاحبہ نے 1 سیکنڈ کی دیر کیے بنا قبول کر لیا، دونوں میاں بیوی بن گئے۔ بٹ ان کیس آف مرزا جی تو بالکل الگ بات ہے، لڑکی نے زندگی میں کبھی نہیں مانا، لڑکی نے دوسری جگہ شادی کی، سب کام کیے، اپنے شوہر کے ساتھ وفادار رہی، ان کے بچے پیدا کیے اللہ تعالیٰ نے جو بھی ان کو عنایات کی، اور انہی کی بیوی کے چلتے انہی کا سندور ماتھے پہ ان کے تھا جب ان کا انتقال ہو گیا۔ تو زینب جی کا واقعہ اور محمدی بیگم کا زمین آسمان کا فرق ہے سر۔ زینب جی کو جو کچھ کہا رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے، انہوں نے سر جھکا کے تسلیم کیا اور ان کی بیوی بن گئی۔ اس واقعے میں تو کہیں سے کہیں تک مواصلت نہیں، 1000 کلومیٹرز کے فاصلے کی بھی مواصلت نہیں۔ بتائیں۔ شکریہ۔ تو مرزا غلام محمد قادیانی نے علیہ السلام نے دعا کی، اصل واقعات کو آپ دیکھیں تو انہوں نے رشتہ بھیجا، ٹھیک ہے نا، لیکن اس رشتے میں یہ بات تھی
کہ اگر یہ میرے ساتھ شادی نہیں کریں گے تو اس کا باپ جو ہے وہ مر جائے گا. غالباً مرزا احمد بیگ تھا، میں نام غلط پڑھوں تو مجھے معذرت کیجیے گا. انہوں نے نہیں کی، 1 سال کے اندر یا مقررہ مدت کے اندر اس کا باپ مر گیا. انہوں نے پھر وارننگ دی اس کو اور اس کے خاون کو بھی دی. انہوں نے پھر معافی مانگی. اب مرزا احمد بیگ کی جو بیوی تھی، جو محمدی بیگم کی ماں ہے، اس نے بیعت کی. موسی، اس کی قبر ہے، آپ انڈیا میں جا کے قادیان میں دیکھ سکتے ہیں. ٹھیک ہے نا؟ محمدی بیگم نے بیعت کی، محمدی کے خاون نے بیعت کی. محمدی بیگم کے بیٹے اور اس وقت جو خاندان کے لوگ سب نے بھی، مرزا اسحاق بیگ تھا، کیا ان کا دماغ چل گیا تھا کہ انہوں نے اپنی بیٹی کی پیشن گوئی غلط ثابت ہوتی دیکھی اور وہ احمدی ہو گئے. محمدی بیگم کے خاندان میں اور احمد بیگ کے کوئی غیر احمدی نہیں ہے، سب خاندان اب کینیڈا میں رہتا ہے. وہ آ کے مائیگریٹ کر گئے اور پٹی ایک جگہ ہے ساہی وال کے پاس، وہاں آ کے وہ آباد ہوئے. 1954 میں انہوں نے شادی کی. ساری عمر علماء نے ان سے، مرزا احمد بیگ کی بیوی سے، محمدی بیگم اس کے خاندان سے انٹرویو لینے کی کوشش کی کہ آپ کہہ دیں کہ مرزا صاحب جھوٹے. انہوں نے نہیں کہا. تو آپ کو چونکہ تفاصیل علم نہیں ہے اس لیے یہ سوالات آپ اٹھا رہے ہیں. چلے اگلا سوال. آپ کو جواب دے چکا ہوں کہ آپ کو پتا ہے کہ میرے پاس مرزا اسحاق بیگ کا خط ہے. 54 میں وہ پٹی جگہ ہے ساہی وال میں تھے. انہوں نے لوگوں کو کھانے پر بلایا کہ لوگوں نے ان کا بائیکاٹ کر دیا اور ان کو بہت زیادہ کھانا پھینکنا پڑا کیونکہ گاؤں کا مسئلہ تھا. تو میں نے تو آپ کو یہ بتایا کہ اگر انہوں نے، مرزا اسحاق بیگ نے اپنی والدہ کے بارے میں پیشن گوئی کو غلط ثابت ہوتے دیکھا تھا تو انہوں نے بیعت کیوں کی؟ میں نے آپ کو بتایا کہ محمدی بیگم کی ماں نے بیعت کی، وہ موسی تھی، قادیان میں دفن ہے. محمدی بیگم اور اس کے خاون نے بیعت کی. مرزا اسحاق بیگ نے کی اور وہ خاندان سب کینیڈا میں رہتا ہے. انہوں نے کیوں بیعت کی مجھے یہ بتائیں. ان کا دماغ چل گیا تھا مرزا اسحاق بیگ کا، پورے خاندان کا دماغ چل گیا تھا. دیکھیں نا، اس بات کو آپ سوچیں، کیونکہ ان کو اس وقت وہ ہوا جب محمدی بیگم کا باپ پیشن گوئی کے مطابق مر گیا تو وہ ڈر گئے اور پھر معافیوں کے خطوط ہیں اور میرے پاس مرزا اسحاق بیگ کا خط ہے. وہ غالباً 1934 کا ہے. تو بعد میں بھی وہ پاکستان آئے اور پھر پورا خاندان احمدی کیوں ہے. ٹھیک ہے نا؟ آپ وہی کفار مکہ کی طرح و انبیاء کے مخالفین کی طرح الزامات لگا رہے. میں نے آپ کو بتایا کہ انبیاء پر الزامات لگتے رہتے ہیں. خدا تعالیٰ ان کی فیور، میں نے آپ کو یہ بات اوپر بتائی کہ سب خاندان احمدی ہے، کیوں ہوئے؟ اس کا مجھے جواب دیں. محترم طاہر خان صاحب، سوری ٹو سے، اگر ان کا پورا خاندان ہو بھی گیا ہوگا احمدی آفٹر دا ڈیتھ آف محمدی بیگم، تو محمدی بیگم صاحبہ کو کیا لینا دینا؟ سوال تو یہ ہے کہ ایک سماج میں اگر کسی نے کسی اسلام کو نہیں بھی مانا، آپ نے کہا عیسائی ہونے لگے تھے، آپ نے پھر کہا کہ سوری کر دیا، آپ نے کہا قرآن شریف پہ پیر دیکھا، دس اینڈ دیٹ. مان لیجیے کہ کوئی عیسائی بھی ہونے کو کہہ رہا ہے، مان لیجیے کوئی مذہب اسلام سے متنفر ہونے کو کہہ رہا ہے، مان لیجیے کوئی مذہب اسلام کو نہیں مان رہا، تو ہمیں کس نے حق دے دیا؟ ایک سادے سے آدمی کو حق نہیں ہے کہ کسی کی بیٹی پہ اس طرح کی باتیں لگائے. ایک سادے سے آدمی کو حق نہیں ہے کہ اس کے پاس بیٹا بھی ہے، بہو بھی ہے، وہ یہ پریشرائز کرے اپنے بیٹے کو کہ اپنی بیوی کو طلاق دے دے تو، تاکہ پریشر پڑے اور وہ اپنی لڑکی دیں. ایک سادے سے انسان کو یہ چیز زیب نہیں دیتی، ایک سادے سے انسان کو یہ چیز شعبہ نہیں دیتے، تو ایک نبوت کے دعوے دار کو کیسے شعبہ دیتی ہے محترم؟ کہ اپنے بیٹے کو کہا جائے اس کو طلاق دو اور پھر ان کو کہلوایا جائے کہ بیٹا طلاق دے دے گا، دس اینڈ دیٹ. سماجک طور پہ بہت غلط باتیں ہیں. میں مرزا غلام احمد قادیانی صاحب علیہ الصلوۃ والسلام کو مجدد مانتا ہوں، ریفارمر مانتا ہوں، بٹ یہ والی چیزیں ایک شک و شبہ پیدا کرتی ہیں. خدا مجھے معاف کرے، اور ان چیزوں کے سیٹسفیکٹری طور پہ سوالوں کے جواب مجھے نہیں مل پا رہے ہیں محترم.
اب یہ کہنا کہ جی یہ پیش گوئی تھی، وہ پیش گوئی تھی، دس اینڈ دیٹ، بٹ سماج میں تو یہی پیغام گیا نا کہ ایک لڑکی کو باغوں کے لالچ دیے گئے، جائیدادوں کے لالچ دیے گئے، اور اس نے بالکل بھی دھیان نہیں دیا. وہ اپنے ہسبینڈ کے ساتھ بہت ہنسی خوشی زندگی گزار کے چلی گئی، بلکہ بہت لمبی زندگی ان لوگوں نے پائی. بہرحال اس میں ڈسکشن جتنے ہونے تھے میں سمجھتا ہوں کافی ہیں سر. محترم طاہر خان صاحب، بہت اچھے ڈسکشنز ہوئے. یہ 2-3 سوال میرے تھے. پینشن کے ریگارڈنگ میں نے بات چیت کی، آپ نے کہا ان کا کزن لے کے گیا تھا، آپ نے مانا کہ یہ واقعات ہوئے تھے. میں نے یہ سوال کیا تھا کہ کزن اگر لے کے چلا گیا تھا تو مرزا صاحب کو گھر واپس آ جانا چاہیے تھا، گھر والوں کو اطلاع دے دینی چاہیے تھی، اور ہنسی خوشی اپنے گھر میں رہتے. محترم جنازے کی نماز انہوں نے نہیں پڑھی، وہ آپ نے مانی. آپ اس پہ بس یہ جواب دے پائے کہ جی ہو سکتا ہے، یا آپ نے کہا کہ وہ ان کو نبی نہیں مانا تھا. نبی کوئی مانے نہ مانے، مسلمان تو تھے نا سر، وہ ان کے بیٹے، وہ چیز ایک الگ بات ہو گئی. محمدی بیگم کے ریگارڈنگ آپ نے کہا کہ جی وہ پیش گوئیاں تھی، یہ تھا وہ تھا. پھر آپ نے یہ کہا کہ ان کی اولادیں احمدی ہو گئیں. تو سر محمدی بیگم والا کیس تو انڈیفینڈیبل رہ گیا، وہ ڈیفینڈ نہیں ہوتا ہے. بہرحال بہت شکریہ، بہت جزاک اللہ. میں نے اپنے اشکالات پیش کیے، میں نے سوالات پیش کیے، آپ نے جوابات دیے، اور ممبرس سن رہے ہیں. میرا ذہن ابھی جہاں پہ ہوگا وہ آپ اندازہ لگا سکتے ہیں باقی ممبرس کے اوپر. انشاءاللہ کل نیکسٹ ٹاپکس لیں گے، نئے موضوعات لیں گے، اور آپ کو ویلکم کریں گے. بہت شکریہ، بہت جزاک اللہ. بات یہ ہے کہ میں نے آپ کو جواب دیا بڑا سمپل. ایک اس بات پہ غور کریں، اس بات پہ غور کریں کہ ان واقعات کی وجہ سے بجائے وہ عیسائی ہونے کے مسلمان ہو گئے. سارا خاندان احمدیت میں آ گیا، خدا نے ان کو بچایا. محمدی بیگم کی ماں کو، اس کے خاون کو، اس پیشن گوئی کے پورے ہونے سے، ٹھیک ہے نا، اور سارا خاندان احمدی ہو گیا. اب آپ یہ سوچیں کہ وہ کیوں ہوئے احمدی، ٹھیک ہے نا. اس قسم کے واقعات اور بھی ہیں، لیکن لوگ اس سے ایریٹیٹ ہوں گے. میں ایک اور آڈیو کر حضرت یونس علیہ السلام والا واقعہ دیکھ لے کہ نینوا کی بستی کو اللہ نے الہامن بتایا کہ میں تباہ کروں گا، تو اس کو تباہ نہیں کیا، ٹھیک ہے نا، اس کو تباہ نہیں کیا. اس لیے کہ اللہ تعالیٰ کا جو رحم ہے وہ غضب پہ باری ہوتا ہے. محمدی بیگم کے خاندان پہ پیشن گوئی کے مطابق اس کا باپ مر گیا، اور اس نے یہ مرزا صاحب کی پیشن گوئی تھی. آپ کہتے ہیں جواب نہیں ملا، میں نے تفصیل سے آپ کو بتایا کہ اس کا باپ مر گیا، اور اس کے بعد انہوں نے توبہ کی اور سب احمدی ہو گئے. یہ بات ختم، ادھر ہی ختم ہو جاتی ہے. ملاؤں نے محمدی بیگم سے، علماء سے، جیسے آپ کر رہے ہیں، بیان لینے کی کوشش، نے کہا مرزا غلام احمد قادیانی بہت خدا کے مہدی ہیں، رسول ہیں، نبی ہیں، بیعتی کی پورے خاندان میں. یہ آپ کے لیے کافی نہیں کہ عیسائیت میں جانے کے بجائے اسلام میں آ گئے؟ چلو آپ ہمیں احمدیوں کو نہ سمجھے، ٹھیک ہے نا. سارا خاندان موجود ہے. انہوں نے کبھی جماعت کے خلاف بیان دینا چاہیے تھا نا ان کو کہ جی پیشن کوئی غلط. میں نے آپ کو یہی بات سمجھانے کی کوشش کی کہ خدا کا جو رحم ہوتا ہے، خدا کا رحم ان پر آیا، احمدیت میں آ گئے، بچ گئے، ورنہ ہلاکت ہو جاتی. مرزا صاحب نے تو محمدی بیگم کو بھی کہا تھا. اور آپ کا اگلی آپ نے کل بھی مجھ سے سوال کیا کہ میں مسیح اور مہدی مانتا ہوں ان کو. دیکھیں ہمارا اختیار نہیں ہے. احادیث میں آنے والے لا مہدی اللہ عیسیٰ، دوسرا ہے لل مہدی عیسیٰ، دونوں کا ایک مطلب، مہدی اور عیسیٰ ایک ہے. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے احادیث میں 4 جگہ آنے والے مسیح کو ہو نبیون ہو نبیون ہو نبیون کہا ہے. اب ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ اگر وہ نبی پرانے نے آنا ہوتا تو اس کو نبی کہنے کی ضرورت نہیں تھی، نئے نے آنا تھا، اس لیے اللہ تعالیٰ نے ان کو نبی کہا، ہوا نبیون ہوا نبیون. یہ ایک علیحدہ موضوع ہے جو میں آپ کو سمجھا سکتا ہوں. پھر یہ ہے کہ خدا تعالیٰ نے وقت دیا ہے 300 سال کا، 140 سال گزر گئے، جماعت ساری دنیا میں پہنچ گئی ہے، ٹھیک ہے نا. وہ خدا تعالیٰ کے سچے مہدی ہے، مسیح ہے، نبی ہے. خدا نے جو ان کو ٹائٹل دیا، یہ میرے اختیار میں نہیں کہ میں فلاں کو. یہ تو آپ وہ بنی اسرائیل یہود والی بات کر رہے ہیں
کہ انہوں نے کہا کہ نہیں ہمارے تو نبوت بند ہو چکی ہے ہاں، اور عیسیٰ علیہ السلام کی نبوت کا انکار کر دیا. عیسیٰ علیہ السلام نے کہا میں خدا کا نبی ہوں. یہود نے انکار کر دیا، ابھی بھی کر رہے ہیں. تو آپ کسی انسان کے اختیار میں نہیں کہ وہ کسی کو کیا مانے. یہ اللہ تعالیٰ کا اختیار ہے کہ کسی کو کیا بنائے اور لوگوں کو کیا اس کو قبول کرے. وما علینا الا البلاغ. انشاءاللہ آپ سے بات ہوگی. خدا حافظ. شکریہ. السلام علیکم طاہر خان صاحب. اچھا، یہ پیور ڈسکشن گروپ کے اندر نا کوئی بھی ممبر ہو اس کا انٹرویو بھی کیا جاتا ہے. اگر آپ اپنا انٹرویو کروانا چاہتے ہیں اس گروپ کے اندر تو یہ سہولت بھی موجود ہے. میں آپ کو ہر بات کا سیٹسفیکٹری جواب دے چکا ہوں. بڑا سیٹسفیکٹری جواب تھا پہلے کا بھی. الزامات جو انبیاء پر ہے، یہود جو عیسیٰ علیہ السلام پر لگا رہے، اللہ تعالیٰ نے ان کو پوری دنیا میں فتح کی. یہ فتح ہمیں بھی نصیب ہوگی. اتنے بڑے بڑے علماء، میرے بیعت کرنے والوں میں 3 حافظ قرآن ہیں جو بڑے بڑے اسکالر ہیں. تو ٹھیک ہے، آپ کے ساتھ گفتگو انشاءاللہ جاری رہے گی. خدا حافظ. السلام علیکم. محترم طاہر خان صاحب، مجھے تھوڑا بریک لینا پڑا تھا. میں نے آپ کی آڈیو سنی. بعد میں کیا ہوا کیا نہیں ہوا، کون عیسائی ہوا کون مسلمان ہوا. مرزا غلام احمد قادیانی صاحب علیہ الصلوۃ والسلام کے کوئی قریبی رشتہ دار تھے. مجھے تھوڑا کنفیوژن ہے وہ کون تھے، ان کے سالے وغیرہ تھے کیا تھے، وہ بھی عیسائی ہوئے ہیں محترم. تو کسی کے مذہب پہ کسی کا زور نہیں چلتا ہے. بات مرزا غلام احمد قادیانی صاحب علیہ الصلوۃ والسلام پلس محمدی بیگم کے ریگارڈنگ محمدی بیگم کے ریسپیکٹ کی سوال ہے. ان کے اپنے ریسپیکٹ کا کیا ہوا، محمدی بیگم کے ان کا سیلف ریسپیکٹ کو کیا کہا، کیا کیوں دھجیاں اڑائی گئی ایک عورت کی اور ایک شادی شدہ عورت کی بھی. سوال یہ بنتا ہے کہ محمدی بیگم اور مرزا غلام احمد قادیانی صاحب علیہ الصلوۃ والسلام کے درمیان جو باتیں ہوئیں ان پہ محمدی بیگم کا کیا غلطی تھی. بعد میں کون عیسائی ہوا کون مسلمان ہوا، خاندان احمدی ہوئے، دس اینڈ دیٹ، وہ ان کے اتھے عملادے ہویں گے نبیڑے ان کے عملہ ان کے ساتھ. سر سوال وہاں تک تھا. بہرحال جو بھی آپ نے جواب دیے بہت اچھے طریقے سے دیے، اور انشاءاللہ اسی لیے مجھے امید ہے کہ آپ سے سیشنز بہت لمبے چلیں گے، گفتگو بہت فروٹفل ہوگی، اور انشاءاللہ آپ کا ڈیلی ہی انتظار رہا کرے گا. میں آپ سے پرسنل پہ ٹائم لے کے انشاءاللہ اگلے ٹاپکس لیا کروں گا، اور آپ جیسے لوگوں سے رہنمائی ملے، اس سے اچھی اور ہمارے لیے نصیبوں کی بات کیا ہوگی. سر شکریہ، جزاک اللہ. جی فیصل امیر فیصل صاحب محترم، آپ کا بہت بہت شکریہ انٹرویو کیا. دیکھیں، تسلی کرنا اللہ تعالیٰ کا کام ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ میں جس کو چاہوں اس کو ہدایت دوں، جس کو چاہے نہ دوں. ٹھیک ہے نا. میرے ایک دوست ہیں، وہ دیوبندی مسلک کے تھے، تو انہوں نے مجھے میں نے تعارف کرایا کہ میرے پردادا نے پیشن گوئی کی. انہوں نے دعا کی اور مسیح حضرت مرزا غلام احمد قادیانی علیہ السلام خواب میں آئے. انہوں نے مجھے کہ ایسا مجھے شخص آیا ہے. احمدی ہوئے، پھر جیسے احمدی مانسیرا کے تھے، اب بٹل کے ان کو گھر سے نکالا، وہ گئے پھر، اور وہ ملیشیا میں کام کرتے تھے پہلے. جب احمدی ہوئے آئے پاکستان گھر سے تو سلسلہ ختم ہو گیا. تو خدا تعالیٰ ہدایت دینے والا. ٹھیک ہے، انبیاء پر میں نے آپ کو بتایا کہ اعتراضات ہیں. اب امریکہ میں مجھے امریکن کہتے ہیں ہی واز اے بزنس مین. وہ بزنس نعوذ باللہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کاروباری آدمی تھے، اور یہ کیا. لیکن ایک ہمارے احمدی ہیں، ان کا نام نوٹ کر رہے، ان کا نام ہے بلال ایٹکسن. وہ نائب امیر ہے نارتھ لنڈن کے. تو انہوں نے کتاب بھی لکھی ہے غالباً، اور وہ انہوں نے ایک انگریزی میں کہا، اردو جانتے نہیں ہیں. ان کو آپ بلال ایٹکسن کو سن سکتے یوٹیوب پہ، کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم گڈ بیہیویئر ود ہز وائف، اور اس میں پھر تمام تفاصیل دی. ٹھیک ہے نا. ہم نے بھی جماعت میں یہ اعتراضات کیے تو ہم نے ان کو بتایا کہ حضرت صفیہ سے جب شادی ہوئی تو 72 سال عمر تھی، بیوائیں تھی، وہ تھی، ان کو جو ہے وہ سپورٹ دینے کے لیے. حضرت عائشہ کے بارے میں بھی ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ ان کی عمر 16 سال تھی جب شادی ہوئی. لیکن وہ اعتراضات ہیں، وہ میں اس کو اٹھاتا نہیں ہوں. ٹھیک ہے نا، کہ جی 10 سال کی بچی سے
اہل تشیع آپ کے رہتے ہیں ہندوستان میں، پاکستان میں، ہر جگہ گالی گلوچ دیتے رہتے ہیں صحابہ کو، امہات المومنین کو. ہم تو ایسا نہیں کرتے. اور مجھے تھوڑی سی میری آڈیو میں دوسری کر میرے شیعہ دوست تقریباً 20 ہیں، ایک 21واں بھی آ رہا ہے. تو مجھے انہوں نے کہا کہ خان صاحب ہم جب اس احمدیت میں آتے ہیں تو آپ کیا ہمیں دیں گے، تسی کیا کہ دے سو. تو میں نے ان کو کہا کہ سب سے بڑا تحفہ ام المؤمنین حضرت عائشہ رضوان اللہ علیہ کا ہے، 3 خلفاء کا، ابو بکر صدیق اور عمر رضی اللہ تعالیٰ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سسر تھے، اس حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ، اور صحابہ کا، کیونکہ صحابہ کو اللہ تعالیٰ نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ستارے کہا ہے کہ یہ میری ستارے ہیں. تو بہرحال گفتگو چلتی رہے گی. آپ کا بہت بہت شکریہ، شبھ کامنائیں. خدا حافظ. السلام علیکم. میرے اختیار میں نہیں ہے کہ میں آپ کو کہوں کہ جو مرزا صاحب کو آپ مہدی مان لیں اور مسیح مان لیں. جو خدا نے خطاب دیا ہے وہی ہوگا. السلام علیکم.